السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کو ان کے الفاظ کے ذریعے سمجھنے کا جو سلسلہ ہم لوگوں نے شروع کیا، آج ہم انشاءاللہ سورہ نمل شروع کریں گے۔ اور جس طرح میں ہر دفعہ ایک چھوٹی سی سمری بیان کرتا ہوں، میں اسی سلسلے میں کچھ باتیں کروں گا کہ جو قرآن ہے وہ ہماری زندگی کا مینول ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے کسی الیکٹرانک کی کتاب کے ساتھ، کسی الیکٹرانک کی چیز کے ساتھ ایک چھوٹی سی بکلیٹ ہوتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے، کوئی اس کے اندر کوئی پرابلم ہو، کوئی ٹربل شوٹنگ ہو، کوئی اس کی کوئی انفارمیشن ہو، تو ہماری جو زندگی ہے وہ اللہ نے اس دنیا کے اندر ہمیں ایک مہلت دی ہے، اور اس مہلت کے اندر ہم نے تمام ان لمحات کو اس طرح سے استعمال کرنا ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اور وہ کیسے کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اور کیا چیز ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، کس چیز سے ہمیں فائدہ ہوگا، کس چیز سے ہمارا نقصان ہوگا، اور ہمارے زندگی کی تمام چیزوں میں طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ اور تو یہ تمام چیزوں کی جو انفارمیشن ہے وہ قرآن میں ہے۔ اب کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ ہمیں قرآن کی زبان نہیں آتی، اور جو ایون اگر کچھ لوگوں کو اس کا ترجمہ پڑھتے بھی ہیں تو اس ترجمے میں، ایون تفسیر میں سننے میں بھی وہ اثر اس لیے نہیں آتا کہ ایک تو اس کے لیے بہت کنسنٹریشن چاہیے ہوتی ہے، اور شیطان تو ہمارا دشمن، ازلی دشمن بیٹھا ہوا ہے، کسی طریقے سے وہ ہمیں اللہ کی راہ سے روک لے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کا وہ حق نہیں ادا کر پاتے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اس لینگویج کو سمجھیں، اور اس لینگویج کو سمجھنے کا وہی رول اپلائی کریں کہ جو کسی بھی آ، آ، جو آ، آ، کسی بھی لینگویج کو سمجھنے کے لیے جو رولز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ رول کیا ہوتے ہیں کہ الفابیٹ سے مل کے، حروف تہجی سے مل کے لفظ بنے، لفظ سے مل کے جملے بنے، جملے میں پھر یہ ہے کہ کہاں پر جیسے سی اے ٹی کیٹ، بی اے ٹی بیٹ ہم لکھتے ہیں، اور پھر لکھتے ہیں یہاں پر از لگے گا، یہاں پہ ایم لگے گا، یہاں پہ آر لگے گا، یہاں پہ فرسٹ فارم لگے گی، یہاں پہ سیکنڈ فارم لگے گی، یہاں پہ تھرڈ فارم لگے گی۔ اس کے بعد جو کامن الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ پروناؤنز ہوتے ہیں کہ ہی، شی، دے، دیم، دیئر، ہز، ہر، ٹھیک ہے؟ وی، آئی، مائی، می، یہ والے الفاظ، ان کو پروناؤنس کہتے ہیں، ضمائر کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پریپوزیشنز کے اوپر، نیچے، دائیں، بائیں، آگے، پیچھے، ان، ایٹ، یہ والے جو الفاظ ہوتے ہیں، آن، ٹورڈز، پھر جو مطلب بیسیکلی ٹائم اینڈ پلیس سے ہوتے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا کہ ٹائم اینڈ پلیس سے کہ کوئی چیز کسی سے پہلے ہے یا بعد ہے یا قریب ہے یا آگے ہے یا پیچھے، یہ الفاظ۔ پھر سوال کے الفاظ۔ تو اگر ہم یہ ترتیب سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ پہلے عربی لینگویج کو ہم تھوڑا سا سمجھ لیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہ یہ رول بیسیکلی کہ جس طرح سے ہر لینگویج کے کچھ رولز ہوتے ہیں، اسی طریقے سے عربی کے اندر بھی آپ کو کچھ رولز نظر آئیں گے کہ یہ چیز بار بار استعمال ہو رہی ہے، زور دینے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ہے عربی کی خاصیت یہ ہوتی ہے، جیسے کسی بھی لینگویج میں ہمیں مذکر مؤنث کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا چیز جو ہے وہ مذکر کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے، کون سی چیز جو مؤنث کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے، اور واحد، جمع، اور عربی کے اندر ایکسٹرا چیز ہوتی ہے کہ مثنیٰ بھی ہوتا ہے، کہ دو کے لیے ایک الگ لفظ ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، اور پھر کیونکہ اردو زبان جو ہے وہ عربی زبان سے ایکسٹریکٹڈ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم اردو زبان کے اوپر ہی فوکس کریں اور عربی کے اندر اردو کے الفاظ ڈھونڈیں، تو آپ یقین کریں ہر قرآن کی آیت کے اندر ہمیں عربی کے اندر اردو کے لفظ ملیں گے، جو تھوڑے سے ڈفرینٹ سٹائل سے، ڈفرینٹ حروف تہجی سے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم ان چیز پہ فوکس کریں، اور جو اس کا کانسیپٹ، اس کے لیے کیا ہوتا ہے، روٹ ورڈ، کہ جو میں نے آپ کو لفظ ابھی بولا نا کہ وہی الفاظ یوز ہو رہے ہوتے ہیں تھوڑے سے ڈفرینٹ سٹائل سے، تو وہ ہے روٹ ورڈز، کہ قرآن پاک عربی کے اندر ہر لفظ کے عام طور پہ 3 لفظوں کا ہوتا ہے روٹ ورڈ۔ تو روٹ ورڈ کے اوپر فوکس کرنا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ اس کو کہتے ہیں کہ، جس کو کہتے ہیں نا کہ اٹس اے لانگ جرنی، اور جس طرح ساری زندگی ہم اپنی دنیا کی چیزوں پہ لگاتے ہیں، تو کیا ہم تھوڑا سا ٹائم اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے؟ اور وہ چیز کہ جو ہماری آخرت میں ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جانے کا ہمیں وہ زندگی دے سکتی ہے کہ جس سے ہمیں آخرت کی کامیابی مل جائے۔ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ قرآن، کیونکہ ہم لوگوں نے قرآن کو تو ایک فیشن کے طور پہ معذرت سے رکھا ہوا ہے کہ بس قرآن کو عزت یہ دی کہ ہم نے اس کو چوم چوم کے اتنی اونچائی پہ رکھ دیا کہ اس سے ہماری دوری ہو گئی۔ تو ہمارے لیے تو یہی عزت کا کرائٹیریا ہے، عزت کا کرائٹیریا ہے کہ رمضان کے اندر نکلا اور جناب رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، بس بہت خوش ہیں کہ جی روحانی فائدہ اس کا ہو رہا ہے، ہو رہی ہے، سب لوگ بتا رہے ہیں کہ جی میں نے اتنے قرآن پاک ختم کر لیے، اور تراویح کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، سمجھ کچھ بھی نہیں آ رہا، بس بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں اس کو، اور ہم بہت اب میں ہیں۔ شیطان اس وقت اس چیز میں بھی یاد رکھیں بات، کہ شیطان جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رائٹ سے آتا ہے، لیفٹ سے آتا ہے، آگے سے آتا ہے، پیچھے سے آتا ہے، اور جو بندہ جس طریقے سے گمراہ ہو کے غلط رستے پہ چلتا ہے، وہ اس کو اس میں آسانی کرتا ہے اس کے لیے، اس کو یہ دیکھا دیکھ ایک توجہ دیکھا دیکھو تم ابھی 20 رکعت تلاوت سن کے آئے ہو،
لیکن آپ اگر اس کو سوچیں گے تو پریکٹیکلی اس زندگی کا کیا، اس میں کیا حاصل ہوتا ہے ہمیں؟ تو تو جو اس کا روحانی فائدہ ہے اس سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، لیکن پریکٹیکلی ایک اس دنیا کے اندر ہمیں اس وقت تک اس کا فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک ہمیں اس کا میسج سمجھ نہ آئے۔ اور ایک لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ قرآن کی آیات کے اندر کئی دفعہ ہمیں ایک اپیرنٹلی ارریلیونٹ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، کہ حضرت موسیٰ کا واقعہ آ رہا ہے، تو بھئی حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے، آپ کیا اس کو سٹوری کے طور پہ لیں گے کہ حضرت موسیٰ نے کیا کیا اور حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو سٹوری کے طور پہ تو سٹوری کے طور پہ لیں گے، لیکن اصل ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس کے اندر سے وہ میسج ایکسٹریکٹ کرنا ہے کہ قرآن کی یہ آیت ہمیں کہنا کیا چاہ رہی ہے۔ اس کے اندر حضرت موسیٰ کے واقعے کو بتا کے ہمیں ہمارے طرز عمل میں کیا تبدیلی چاہ رہی ہے، دیٹ از وٹ از ریکوائرڈ۔ انفارچونیٹلی ہم اس چیز سے دور رہتے ہیں۔ تو اگر ہم اس طریقے کو اپلائی کریں کہ ہم قرآن کے الفاظ کو سمجھیں، ان الفاظ کے اوپر فوکس کریں، اور ہر آیت کو اس طریقے سے کہ آج تہیہ کریں کہ آج میں نے اگر ایک آیت پڑھی ہے تو اس کی میں انٹرپریٹیشن کر کے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی کیا لا سکتا ہوں، کیا واٹ نیکسٹ۔ تو اگر ہمیں یہ چیز سمجھ آ جائے تو آپ یقین کریں ہمارے بالکل طرز عمل ڈفرینٹ ہو جائے گا۔ اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم قرآن سے اس طرح کی دوستی کریں کہ جس میں کوئی پردہ نہ ہو، جس کے اندر ایک ایسی، جس کو کہتے ہیں نا کسی کو حگ کرتے ہیں، تو ہم قرآن کو حگ کر لیں۔ قرآن کو حق کرنا سمجھ نہیں آ رہا، اگر کسی سے کوئی بیگانہ ہو تو اس سے اس طریقے سے ہم ملتے ہیں، یا کوئی ایک جو دلی دوست ہوتا ہے اس سے ملتے ہیں؟ ہم تو قرآن سے ایسے ملتے ہیں کہ پردے لگا کے، ترجمہ کو سمجھ نہیں آ رہا، چائنیز زبان کی طرح پڑھتے جا رہے ہیں، خوبصورت تلاوت بھی ہو رہی ہے، معذرت میری اس بات کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تلاوت نہیں کرنی چاہیے، اس کا تو روحانی فائدہ ہے، وہ برحق ہے، لیکن اس کی مثال میں وہ دوں گا کہ کھانے کے بعد سویٹ ڈش ہوتی ہے۔ تو قرآن کے جب تک ہم مقصد کو نہیں سمجھیں گے اور اس کے کریں گے تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کھانے سے پہلے ہم سویٹ ڈش کھانے کی کوشش کریں کھانے کے بغیر، تو کھانے کے بغیر تو کوئی سویٹ ڈش نہیں کھانا پسند کرتا عام طور پہ، ٹھیک ہے نا، ایکسیپشنز تو ہوتی ہیں۔ تو زندگی کو ایسے گزاریں کہ ہمیں ترتیب پتہ ہو، تو اسی طریقے سے کہ اس کی تلاوت کا بھی ہمیں صحیح معنوں میں اس وقت اثر بھی ہوگا اور اس وقت فائدہ بھی ہوگا، یا ہمیں خوشی بھی محسوس ہوگی جب ہمیں اس میں یہ پتہ لگے کہ جو اس کے اندر الفاظ ہیں، یہ جو اس کے اندر میسج ہے، یہ حضرت موسیٰ کے واقعہ ہے، یہ کوئی بھی اس طرح کے پورا پورا قرآن دیکھیں ہے ہی ترتیب ہی یہی ہے، اور بار بار ریپیٹیشنز ہو رہی ہوتی ہیں، بار بار ریپیٹیشنز ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اگر یہ سمجھ آ جائے کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو انٹرپریٹ کرنا ہے، کون سے اس کے اندر الفاظ ہیں جو محکمات ہیں، کون سے اس کے اندر الفاظ ہیں جو متشابہات ہیں۔ محکمات وہ ہیں جو بالکل کلیئر ڈوز اینڈ ڈونٹس، کلیئر میسج ہے، اور متشابہات ایسی ہیں کہ جیسے جس کے اندر ہم بہت ساری چیزوں کو اس کے مختلف معنی نکل سکتے ہیں، اور اس کے ایگزیکٹ معنی یا اس کی ایگزیکٹ ہم پکٹوریل نہیں کر سکتے، جیسے جنت کیسے ہے، دوزخ کیسی ہے، اللہ کا عرش کیسا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے، ہم صرف ایک امیجن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے اندر کیا ہم نے کہنا ہے، سمینا و اطعنا، ہم نے یہ سنا اور ہم نے اس کی اطاعت کی، اور اس میں بحثیں نہ کریں کہ وہ کیسا ہوگا جی، اللہ کا عرش کیسا ہوگا جی۔ کئی باتیں ایسی ہیں جو اوپن نہیں ہیں، اس پہ لوگ بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ جی علم الغیب کیا چیز ہوتی ہے، کتنی چیزیں ہوں گی، اس طرح کی بے تحاشا چیزیں معذرت کے ساتھ، وہ جس میں علماء فیصلہ نہیں کر سکے تو ہم کس کھیت کی مولی، ہم کہاں سے اس میں آپس میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس میں سے کیا چیز ہے۔ لیکن جو قرآن کی جو سمپل چیزیں ہیں، یقین کیجئے وہ ایسی ہیں کہ بہت آسانی سے ہر کسی کو سمجھ آ سکتی، اور وہ اس کا وہی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو یہ ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں، اور میری گزارش آپ سے یہی ہے کہ دیکھیں پلیز اس پیغام کو آگے تک پہنچائیں، اور اس انتظار میں نہ رہیں کہ جی وہ کیا کہتے ہیں، نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ ایم سوری ٹو یوز دس ایگزامپل بٹ دیٹس اے ریالٹی، کہ ہم سوچتے رہتے ہیں کہ کوئی ایک دن آئے گا جس دن میں نا الٹا لٹک کے میں ساری دنیا کو چھوڑ کے میں قرآن پاک پڑھنا شروع کر دوں گا۔ دس ول نیور کم۔ اس سے پہلے یقین کیجئے ہم اپنے آپ کو حتیٰ زرتم المقابر ہو جائے گا ہمارا، ہم قبروں کی زیارت کر لیں گے، یہ وقت نہیں آئے گا۔ تو پلیز پلیز جتنا زندگی کا وقت دے سکتے ہیں، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہو، جتنی آپ یقین کیجئے کہ یہ جو گرامر ہے نا، جو صحیح معنوں میں، جو میں تو ایک امیچور بندہ ہوں، میں تو ایک، اللہ مجھے کوئی غلطی سے مجھے معاف کرے اگر کوئی میرے سے غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، لیکن یاد رکھیں کہ وہ تو ترتیب سے آپ عربی گرامر پڑھیں تو وہ بہت مشکل ہے، آئیڈیل وہ ہے، لیکن شروع تو کریں نا، رستہ تو اٹھائیں، قدم تو اٹھائیں نا، جتنا ٹائم ملتا ہے، 5 منٹ ملتا ہے، ایک آیت ملتی ہے، شروع تو کریں نا۔ یہ جو آپ کو شیطان آ کے کہتا ہے نا کہ تم ایک وقت ڈھونڈو گے کہ جس دن تم سارے کام چھوڑ کے اللہ اللہ کرو گے، بھائی وہ وقت کس کو کیا پتہ لگے گا؟ کل تک کا بھروسہ ہے آپ کو، اگلے سانس تک کا بھروسہ ہے، پلک جھپکنے تک کا بھروسہ ہے، لیکن ہمیں یہ یقین نہیں ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ابھی تو میں نے یہ کرنا ہے اور میں نے وہ کرنا ہے اور میں نے فلانا کرنا ہے، میں نے ڈھمکانا کرنا ہے، تو اسی امید میں ہمیں شیطان بہکات میں لگا دیتا ہے، اور ہم اس انتظار میں رہتے ہیں کہ جی کل سے میں نے یہ کام شروع کرنا ہے، جی پرسوں دیکھنا میں جی ابھی یہ شروع کروں گا،
اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے دیکھ لیں آپ سب، اپنی زندگی کو ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیں. آج ہم ابھی میرے پیارے جمال بھائی آئے ہوئے، میرے میڈیکل کالج کے سینئر، ڈارلنگ، میرے سینئر. آج دیکھیں اتنے سال گزر گئے، لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے. کل کی بات ہے کہ ابھی لگتا ہے کہ ابھی میں ہاسٹل میں جا کے جمال بھائی کا کمرہ نوک کر کے میں کہوں گا جمال بھائی یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے ذرا بتا دیں. وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا. یقین کیجئے زندگی گزر جائے گی یوں چٹکی گزار کے، پھر کہیں گے کہ ہم تو دنیا کا دن یا دن کا کوئی وقت گزار کے آئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ مرنے سے پہلے قرآن ہمارے ہمارے اندر اتر جائے. اور آج نیت کر لیں، اور اگر اگلے لمحے بھی آپ کی جان نکل جائے گی نا، تو یقین کریں اگر آپ نے آج اپنے آپ سے تہیہ کر لیا ہے کہ میں اللہ مجھے توفیق دے، میں اپنی طرف سے پوری کوشش بھی کروں گا، اللہ مجھے اس رستے پہ چلا جو ہمیں قرآن پہ کر کے تیری طرف رستہ لے آئے، کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں. ہم یہاں پہ کہتے ہیں نا فلانا منسٹر کا بندہ تو فلانا پولیس کا بندہ تو فلانا، تو ہم اللہ کے بندے بن جائیں. اللہ سے یہ دعا مانگے کہ یا اللہ یہ ہماری سیڑھی ہے، ہم نے نہیں تیرے اللہ ہم نے تجھے نہیں دیکھا، ہم نے تیرے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ہم نے دوزخ کو نہیں دیکھا، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، ہم نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا، یہی وہ سیڑھی ہے جو تیرے تک لا سکتی ہے. تو اللہ ہم اس سے جڑ جائیں، اور اس کی ایکسپلینیشن جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. تو اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم یہ اپنی سیڑھی کو تھام لیں اور اللہ کے بندے بن جائیں، اور اللہ کی جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو فرشتے آتے وقت ہمیں کیا کہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو یہ پیغام ہے. اب انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں.